کہ ایسا کیوں ہے کہ پنجاب کی پولیس پنجاب حکومت کے ماتحت ہے لیکن سندھ پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عوامی حکومت کے ماتحت نہیں ہے۔ جس چیز کا جواب ہم سے طلب کیا جا رہا ہے اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم عوامی ایشوز اور خاص طور پر سیاست سے جڑی خبروں کے اوپر تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ شروعات ایک ایسی خبر سے کرنی چاہیے جس کا ڈائریکٹلی اثر معاشرے کے اوپر پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اداروں کی کہیں کوتاہی یا ناکامی ہے تو آخر اس کا ذمہ دار ہم حکومت کو ٹھہرا سکتے ہیں یا پھر اس کا ذمہ دار ہم ان اداروں کو ٹھہرا سکتے ہیں جو کہ تمام تر سہولیات کے باوجود بھی صحیح طریقے سے پرفارم کرنے میں ہمیں ناکام نظر آتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایک 1.5 سالہ معصوم بچہ جو کہ ایک رکشے میں کراچی کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا، اس کو پولیس کی کراس فائرنگ سے، جو کہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں سے مقابلے میں فائرنگ کی گئی، اس گولی کا وہ نشانہ بنا اور جابر نہیں ہو سکا۔ اس بچے کی جان تو چلی گئی، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس نوعیت کا کراچی میں رونما ہونے والا یہ چھٹا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تواتر کے ساتھ ہم نے بیانات بھی دیکھے۔ آج ہم نے سندھ گورنمنٹ کی بے بسی بھی دیکھی، جس طرح سعید غنی صاحب نے، مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں صوبائی حکومت کسی شخص کو معطل نہیں کر سکتی، کسی شخص سے سوال نہیں کر سکتی۔ جب باقی صوبوں کی حکومتیں ان کے ماتحت پولیس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو جب سندھ کے اندر کی بات کی جاتی ہے تو اے ڈی خواجہ صاحب کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے جو سندھ پولیس ہے وہ آہستہ آہستہ صوبائی حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دلچسپ بات یہ کہ یہ بھی دیکھا کہ جب آج جی سندھ صاحب نے، جو کہ کلیم امام صاحب ہیں جن کو کچھ عرصے پہلے تعینات کیا گیا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، معافی تو انہوں نے مانگ لی لیکن اس بچے کی جان وہ واپس نہیں لا سکتے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں، خاص طور پر سندھ پولیس کے اہلکار، ان کو ہم تربیت بھی دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اب تک وہ بنا تربیت کے کس طریقے سے سڑکوں کے اوپر اسلحے کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی سندھ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلحہ ہینڈلنگ کی تربیت ہے وہ بھی ہم سندھ پولیس کو دوبارہ سے دیں گے۔ دو بڑے سنگین سوال۔ کراچی کے اندر کراچی آپریشن سالوں سے چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ٹریننگ اثر نو دی جائے گی، اسلحہ ہینڈلنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی دوبارہ سے دی جائے گی، تو کیا اب تک سندھ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے سندھ پولیس کیا اقدامات کر رہی تھی، کیا پرفارم کر رہی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ سوال کر کون سکتا ہے۔ پروگرام میں اس کے علاوہ بات کرنے جا رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں۔ بڑی تنقید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن آخر مجبوریاں کیا ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ایمنسٹی اسکیم کو لانا چاہتی ہے۔ 2 دن ہو گئے کیبنٹ کو سر جوڑے ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وفاقی وزیر قانون ہے اس کے اوپر سنگین تحفظات رکھتے ہیں، کچھ دیگر وزراء بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ سے پہلے اس قسم کی اسکیم لانا اور اس کے کچھ جو کلوزز ہیں، جس طرح فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بڑا اہم نکتہ کہ اگر اس کو قومی اسمبلی سے منظور کروا بھی لیا جائے تو سینٹ میں آ کے کیا یہ بل پھنس سکتا ہے اگر اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لایا جائے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ معزز پینلسٹ موجود ہوں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے پہلے سے میں بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کے انسیڈنٹ کے اوپر، اور جس طریقے سے ہمیں سندھ گورنمنٹ اور اس وقت کراچی کی پولیس سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح تواتر کے ساتھ وہاں پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو معزز پینلسٹ موجود ہیں، تعارف کرنا چاہوں گی اسٹوڈیو سے۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سحر کامران صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں راجہ خرم شہزاد نواز صاحب سے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایور گرین مرتضی سولنگی صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں۔ سب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ اور میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ۔ سائرہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، جو کل واقعہ پیش آیا 1.5 سالہ بچے کی ہلاکت، اور سندھ گورنمنٹ نے اس پر جو سٹانس لیا اپنی بے بسی کا کہ وہ کراچی کی پولیس سے، سندھ کی پولیس سے کوشچن نہیں کر سکتے، جہاں ایک طرف آئی جی سندھ نے معذرت کی اور یہ کہا کہ ہم ٹریننگ دیں گے، وہیں جو ایڈیشنل آئی جی سندھ ہیں انہوں نے کیا موقف مذاقہ خیز قسم کا اختیار کیا؟ ذرا پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہاں غلط ہو جاتا ہے، پولیس والے گرفتار ہو جاتے ہیں۔
किसी ने भी जहाँ गलत किया है, इसमें पुलिस वालों ने कुछ गलत किया है, उसके लिए मैं चीफ मैंने कहा कि जी हम माजरत ख्वाह हैं, तो हमने पुलिस वालों को बिठाया हुआ है, गिरफ्तार किया है। आईजी साहब, मेरा या हमारे डीआईजी का सबका फोकस यही है, ट्रेनिंग को हम बहुत ज्यादा इंप्रूव करें, ब्रीफिंग्स पे जोर दे रहे हैं, कहाँ पे फायर करना चाहिए वो हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस है, असले की हैंडलिंग का हम दे रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद हम उसको फील्ड में लॉन्च करते हैं, ब्रीफिंग्स डेली बेसिस पे होती हैं, तो ये उस वक्त उसकी एरर ऑफ जजमेंट हो जाती है, गलत हो जाता है। या इस केस में जिस तरह माँ ने कहा कि इन्होंने खुद मारा, उन्होंने जानबूझ के मारा है, तो ये सारी बातें तफ्तीश में आएंगी। एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है, ट्रेनिंग हम देंगे, हम इस पे असर नौ गौर करेंगे। सर साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ कि 6 जाने के बाद अगर कराची की पुलिस ये कह रही है, एडिशनल आईजी सिंध ये कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में अब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिल सकी और इसके ऊपर कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया कि हम ट्रेनिंग का फुकदान रखते हैं और हमारे ऊपर काम होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या है, मैं यकीनन उन वालिदैन के साथ उनके गम उनके दुख में शरीक हूँ, और मैं समझती हूँ कि जितने मर्जी बयानात हम दे दें उनके दुख का मदावा नहीं हो सकता। जिनकी गोद में उनका मासूम बच्चा 1.5 साल का जो है वो जान बहक हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। हम गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तावीलें दे सकते हैं, लेकिन इनसे वो जो नुकसान हो चुका है वो नुकसान पूरा नहीं होता। देखिए, बहुत अरसे से ये बात सिंध से उठ रही थी कि ना सिंध का कोई कंट्रोल है आईजी के ऊपर, ना चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। जब दो मुतजाद किस्म के सर्कल्स, इसलिए कि वफाक जो है चीफ सेक्रेटरी वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी का तसल्लुत करें जो उनके कंट्रोल में रहे। आपने गवर्नर राज की भी बात सुनी होगी, आपने सिंध के अंदर 2 सिंध की बात भी सुनी होगी, आपने इसी तरीके से आईजी पुलिस, आपने खुद ही जिक्र किया एडी ख्वाजा का भी जो है वो सामने रहा मंजर। तो जहां आपको ये पता हो ना कि यू हैव 2 बॉसेस, यहाँ आपको पता लगता है कि जी यहाँ पर वफाक और सूबे के दरमियान जो है किसी किस्म की रिफ्ट जो है वफाक कर रहा होता है। मैं ये समझती हूँ कि उससे कारकर्दगी में फ़र्क आता है। अब यही सिंध पुलिस थी जिसने रेंजर्स के साथ मिलके कराची में ऑपरेशन किया, और हमने बारहा जो है उनकी लिए एप्रिसिएशंस जो हैं वो सुनी, वफाक से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, रेंजर्स से भी, अफवाज पाकिस्तान से भी, सिंध हुकूमत से भी, और आज भी डीजी रेंजर अभी मिले हैं आईजी साहब से। तो जहाँ देखें, मैं समझती हूँ कि एक, और वो उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया परफॉर्मेंस को। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अप्रिशिएट कर सकते हैं हम परफॉर्मेंस को, लेकिन कोताहियों को, नेग्लिजेंस को, ऐसी नेग्लिजेंस। अच्छा, इस पे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन उस सूरत में हो ना जब पीपल्स पार्टी ये कहे कि हमारे पास पावर मौजूद है क्वेश्चन करने की। सोलंकी साहब, सर ये जो इशू सैर साहबा बता रही हैं, इसमें इन्होंने एक चीज का इजाफा नहीं किया कि जो पुलिस ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट है 2019 जिसका मुजव्वजा मुसव्वदा पुनाया, लेकिन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को सर एतराज ये है कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के इख्तियारात है वो आईजी सिंध से लेकर वो कमेटी को दिए जाएं। इसके ऊपर दोनों एक दूसरे के सामने, क्या सर यही वजह है कि वहां पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही पावर की, कि आखिर किसने पावर हैंडल करनी है? देखें, ये तो हमारे पास जो पुलिस का जो निज़ाम है वो अंग्रेज़ के ज़माने का है। जो पुलिस के जो एक्ट हैं उसमें बहुत मामूली सी तरमीम हुई है अंग्रेज़ के दौर के बाद अब तक। दुनिया भर में जो बेहतरीन जो पुलिस के जितने भी निज़ाम हैं वो कम्युनिटी पुलिस के हैं, वो न वफाक के हैं, न सूबे के हैं, न किसी के हैं। ठीक। तो जो पुलिस है वो कम्युनिटी में से अगर आप लाते हैं तो वो उनको फिर उस कम्युनिटी का एहसास भी होता है और वो बराह रास्त कम्युनिटी के ही कंट्रोल में होते हैं। ये जो आईजी के और इसके जो मामलात हैं, ये बात ठीक है कि वफाक के पास उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन सूबे में बाकी सूबों में, माजरत कतई कलामी की, बाकी सूबों में जिस तरह आज पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जिस तरह बाकी सूबों में पंजाब में पुलिस मातहत है, सिंध में क्यों एक्सेप्शनल केस है? फिर देखें, एक तो इसमें कुछ अदालती तारीख भी है। आपको याद होगा कि एडी ख्वाजा का जो मामला हुआ था उसमें फिर सिंध हाई कोर्ट ने ये एक हुक्मनामा दिया था जिसमें कहा था कि जी इनकी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और वो एक लंबा मामला है। तो लेकिन वो आईजी के लेवल तक का है। असल जो बात है वो ये है कि अब ये जिस तरीके से ये सानिया हुआ, तो अगर पुलिस किसी जगह पर एक्शन कर रही है तो वो एरिया कॉर्डन ऑफ होना चाहिए। वहाँ पर ट्रैफिक कैसे जा रही है, वहाँ रिक्शा कैसे जा रहा है। अगर ऐसी कोई मुसीबत आ गई है कि दिन में आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही संजीदा मामला है।
تو پھر آپ ٹریفک اور پھر آپ یہ بھی جواز دے رہے ہیں کہ ٹریننگ کا فقدان بھی ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کا جو آپ کے سامنے ساہیوال کا ایک سانحہ ہوا, تو بات یہ ہے بیسیکلی اوور آل پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے جو میں سمجھی ہوں. پولیس وہاں کی مقامی کمیونٹی کو جوابدہ نہیں ہوتی, یہ میئر میٹروپولیٹن گورنمنٹس کے انڈر نہیں ہوتی, اور وہ ہائر فائر نہیں کرتے, تب تک یہ جو احساس ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا سائرہ صاحب, دو حوالوں سے آپ کی رائے. ایک تو یہ کہ جب جان چلی گئی, چھٹی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا, اب ہم کوشچن کس سے کریں؟ گورنمنٹ سے کیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں ہے, ہم سوال ہی نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ پولیس اور سندھ گورنمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں پاور کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات ان کے پاس جائیں, وہ پولیس چاہتی ہے کہ اختیارات ان کے پاس رہیں. تو ایکچولی جو لاس ہو رہا ہے وہ تو عوام کا ہو رہا ہے. قصور اس میں کہ آپ کو لگتا ہے وفاق زیادہ پریشرائز کر رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سندھ پولیس ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے سندھ گورنمنٹ کے؟ بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی طرح کا واقعہ جب وہ ینگ لیڈی ڈاکٹر کا ہوا تو وہ بھی بہت افسوسناک تھا. اصل میں جو مسئلہ جو مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس طرح کی حرکت کرنے والا, خواہ اس کا تعلق لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو, عوام سے ہو, کوئی بھی ہو, جب تک آپ اس کو سزا نہیں نہ دیتے, اس کو مورد الزام ٹھہرا کے اس کے بعد اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے, یہی ہوتا رہے گا. آپ غور کریں کہ پچھلے 5 واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کا کیا نتیجہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ان کا. ان کی انکوائری اپنے ہی کولیگز کرتے ہیں. اس واقعے کی انکوائری بھی سارا صاحب جو پولیس ہے وہی کر رہی ہے. جی آپ دیکھیں نا کہ بار بار, اب ماں نے تو کہنا انہوں نے جان کے مارا ہے کیونکہ اس کا بچہ معصوم تھا. پولیس سینئر آفیسرز کہہ رہے ہیں انکوائری ہوگی, کیا ہوگا انکوائری کے؟ پچھلی 6 انکوائریوں کا کیا ہوا 5 کا؟ سو یہ مقصد یہ ہے. اور دوسری چیز کہ پولیس والوں کو یہ بتایا جائے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے. اگر ان میں سے کسی کو کوئی مارتا ہے, بہت زیادتی ہوتی ہے, تو یہ اس کا ضرور بدلہ لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن طریقے سے ان کے ویپنز کو دیکھیں, آٹومیٹک ویپنز دنیا میں کوئی اجازت نہیں دیتا. کراچی جو شہر ہے نا, اور وہاں جس طرح کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جس طرح کی وارداتیں ہیں, یہاں تو مجھے لگتا ہے کوئی ایلیٹ ٹائپ اسپیشل پولیس ہونی چاہیے شہر میں. آئے دن یہ کوئی مذاق ہے؟ مطلب آپ افسوس کرتے ہیں, آپ معافی مانگتے ہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں سارے صاحب اس پہ نہیں رکتے, اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریننگ کا بھی فقدان ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں خرم صاحب سے, تو وہ کس نے دینی ہے؟ وہی تو کوشچن ہے کہ وہ ٹریننگ آخر ملے گی نہیں جب تک, تب تک اسی طرح بچے مرتے رہیں گے سڑکوں پہ. آپ کے اتنے ٹریننگ سکول ہیں. اور ایک میں آخری بات جو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آئی جی ہے یا چیف سیکرٹری ہے, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اس کا لائزون بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے اب پنجاب کے آئی جی کو کیوں بدلا گیا؟ جو ذرا بہتر کام کرتے ہیں پھر اس کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان جو پوسٹ ہے نا, ان کو پروفیشنل لوگوں کو دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو کہ آپ کے. اچھا یہ ڈیبیٹ کو آپ نے تھوڑا سا ٹویسٹ ویسے کیا ہے, آئی جی پنجاب پہ چلی گئی ہیں, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ برا کام کر رہے ہیں, اور اس کی کرائٹیریا پہ ان کو اس کے نتائج بھی دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن خرم صاحب سر, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسلحہ ہینڈلنگ کی تربیت نہیں ہے جی, ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, یہ نان سینس قسم کے سٹیٹمنٹس ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ملنے چاہیے. دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ, اور دوسرا جو رسپانسبل بھی ٹھہرا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے پیچھے سے ہاتھ جو ہے وہ وفاق کا ہی ہے. نہیں, یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پیچھے سے وفاق نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے کام نہ کرو. یہ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری سول گورنمنٹ, وہ جب ہم ان لوگوں کو غلط یوز کرتے ہیں, غلط کام ان سے کرواتے ہیں, تو یہ پھر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا ہی, میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو, مطلب میرٹ کے اوپر اگر ہم ان سے کہیں کہ یہ کام کریں تو ان کو کرنا چاہیے. آج جس طرح انہوں نے ڈی آئی جی صاحب نے بات کی کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. جب ہم لوگ جا کے اور سفارشی بھرتیاں کروائیں گے اور جعلی ڈگریوں کے اوپر لوگوں کو ہم بھرتی کروائیں گے اور
سندھ میں آپ کو پتا ہے سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے کروائے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے؟ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ پورے آپ جا کے دیکھیں، صرف اس ڈپارٹمنٹ نہیں، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ گوسٹ بھرتیاں ہوئیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر بھرتیاں ہوئیں. اور خاص طور پہ پولیس کے اندر ابھی آپ نے ایک بات کی، دیکھیں کچھ جگہیں ہوتی ہیں، ابھی تو یہ میڈیا کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کراچی کے اندر، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے یہ کر دیا، پولیس نے وہ کر دیا. یہاں پہ تو ایسے بھی کیسز ہیں. اچھا، جو پاورز کے اوپر سر مجھے کوئکلی اگر بتا دیں، پاورز کے اوپر یہ جو احتجاج کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم کویسچن نہیں کر سکتے، ہم ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اس میں پھر کس کا رول ہے؟ پاور تو ان کے پاس آئی نہیں کویسچن کرنے کی. میرے خیال میں پاور انہی کے پاس ہے، اور وہ بار نہیں سر، آئینی طور پر تو نہیں ہے نا. وہ سحر صاحبہ بھی مسکرا رہی ہیں، مرتضی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. آرگنائزیشنل ڈسپلن کتنا ضروری ہے کسی بھی ادارے کے لیے. چیف ایگزیکٹو ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں سر، جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کچھ دن پہلے کہ کچھ اضلاع میں اپنی مرضی کے جو ایشوز ہیں ان کو حل نہیں کروا سکتا، طریقے سے نہیں کر سکتا، اور میں اس الجھن میں ہوں کہ پولیس ایکچولی میرے ماتحت ہے یا وفاقی حکومت کے. بہت ساری سنا اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں اس وقت، ان سے نظر ہٹانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی آئی جی ان کے تھے، اب بھی آئی جی ان کے ہیں. سر، یہ کلیم امام صاحب کو بھی پنجاب سے آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کیا تھا، ویسے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. نہیں، پنجاب سے ایکسپورٹ کیا تھا یا جہاں سے بھی، لیکن کام لینا ان کا کام ہے، یہ وفاق کا کام نہیں ہے. بہت ساری پنجاب تبدیل کی وہ ویسے کیوں کہ وہ خیر الگ ڈیبیٹ ہے، ان سے بھی آپ کام لے سکتے تھے نا. نہیں، اگر وہ کام نہیں کر رہے تھے تو ان کو تبدیل کر دیا. سمپل جو ہے یہ چوتھے ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، مجھے ایک مختصر وقفہ لینے دیں، اسی پوائنٹ سے ہم ڈیبیٹ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اس ایشو کے حوالے سے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، یا واقعی صرف پاور شیئرنگ کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے. اور اس کے بعد ایم ایس سی اسکیم کے اوپر بھی آج دوسرا دن تھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں پہنچ سکا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، میں شروع آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے تھے وفاقی جو ہماری حکومت ہے اس کے فیصلے، پھر یہ کہ صوبوں کے اندر کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے بھی ڈیسیجنز ہیں جس کے اوپر خود جو خان صاحب کی ٹیم ہے وہ ایک پیج پر نہیں آ رہی ہے. ایمنسٹی اسکیم کے اوپر جو ایسے ڈکلیریشن اسکیم ہے، اس کے اوپر 2 دن سے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے بٹ کوئی نتیجہ نہیں ملا. نون لیگ کے اوپر بڑا کرٹیسائز کرتے تھے خان صاحب، ہم نے ایک روز پہلے بھی اس سے پروگرام کیا، ان کے پرانے ہم نے ویژولز بھی دکھائے، بڑا تنقید کرتے تھے. لیکن اب کیا آپ کے خیال میں مجبوریاں پی ٹی آئی کی کہ وہ خود ایمنسٹی اسکیم کی طرف جا رہی ہے لیکن خود اگریڈ نہیں ہے اندر سے کہ یہ اسکیم آنی چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے ماضی کی باقی چیزوں کی طرح انہوں نے یہ کرنی ہے، لیکن یہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ اس کے خلاف تھے، اور مطلب وہ جو اگر آپ انفارمیشن منسٹر کا ٹویٹ بھی دیکھیں اور جو خبریں بھی آ رہی ہیں جس پہ مؤخر کر دیا گیا اس کو دوبارہ، اب وہ اپنے پنجابی میں مثال سنی ہے نا کہ 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی. آپ ان کے ماضی میں تمام چیزیں دیکھ لیں، آپ نے آئی ایم ایف دیکھ لیں، آپ ٹیکسیشن میں دیکھ لیں، آپ ہر چیز میں دیکھ لیں کہ جو چیز یہ کہتے رہے نا یہ بعد میں انہوں نے کی. اب مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس پہ یہ پہلے خود تنقید کرتے تھے. وہ کہتے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس جب آئی جی اب آپ غور کریں نا کیوں نہیں ہے. اور میں ایک اور چیلنج کرتی ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ ہم جو منسٹری اسکیم لائے تھے جو اس کے ریزلٹ نکلے سے ان کے کبھی نکلیں گے ہی نہیں. خان صاحب کی آج آپ تقریر کریں جب وہ بھاشن دیتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ کوئی عالم بول رہا ہے، ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں، ہم ویسے کیا کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو بتاؤں آج جو نیا پاکستان اسکیم انہوں نے شروع کی ہے نا یہ ایک اور ڈیزاسٹر ہوگا. یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے کیا. شہباز شریف صاحب نے آشیانہ اقبال بنایا، آشیانہ قائد بنایا، پیسے نہیں، وہ کہتی ہیں پلے نہ تیلا تے کر دی میلا میلا. یہ کہاں سے بننے ہیں سارا کچھ؟ ضرب المثل زبردست لا رہی ہیں. مطلب آپ ان کو یہ بتائیں. ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سولنگی صاحب. جی 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 میں سر آپ کی طرف. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف یہ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے سولنگی صاحب. سر یہ ایمنسٹی اسکیم کا جو ہے میں آپ کی طرف آتی ہوں خرم صاحب. سر اصل ایشو کیا ہے؟ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس سے مختلف ہوگی، لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر وزیر قانون باقی منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ لے بھی آئے تو یہ چیلنج ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کیا ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا سینٹ اور پارلیمنٹ دونوں سے اگر یہ صدارتی آرڈیننس کی صورت میں آتی تو کوئی مسائل نہیں پیش آئیں گے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں یہ لانا تو اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ خزانہ خالی ہے، پیسے چاہیے اور بجٹ سے پہلے چاہیے، اور بڑی جلدی لا رہے ہیں سر. نون لیگ بالکل آخری سال لے کے وہ جلدی اس لیے چاہیے کیونکہ بجٹ سے پہلے چاہیے. اندازہ یہ ہے کہ کوئی 250 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ان کا اندازہ ہے کہ ہمیں مل جائیں گے. باقی جہاں تک ٹیکس ایمنسٹی کی بات ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے پہلے کہ یہ کالا دھن ہے، اس کو آپ سفید کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، اس حوالے سے کچھ پیسے آ جائیں گے جن کی شدید ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی بات نہیں ہے. اب یہ معاملہ پھنسا ہوا کیوں ہے؟ پھنسا ہوا اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرڈیننس کے ذریعے لائیں. اب ایک تو سیاسی سوال ہے کیونکہ وہ پہلے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو کئی وزراء جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو پبلکلی کیسے ڈیفینڈ کریں گے میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے. دوسرا جو معاملہ جو ہے وہ قانونی نوعیت کا ہے. جی جی سر صاحب جی جی اگر یہ آرڈیننس کے ذریعے لاتے ہیں تو آرڈیننس آرٹیکل 89 کے تحت جو ہے وہ پارلیمان کا کوئی بھی ہاؤس اس کو اڑا سکتا ہے ایک سادہ اکثریت کے ساتھ، اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. یہ خوف بھی ہے پی ٹی آئی کے ذہن میں. نون لیگ نے پرائیویٹائزیشن آرڈیننس پی آئی اے کا لائے تھے جنوری 2016 میں، تو سینٹ میں پیپلز پارٹی اور اس وقت پی ٹی آئی انہوں نے مل کے وہ آرٹیکل 89 کو انووک کر کے ختم کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب تھے اس وقت وزیر خزانہ. تو یہ ڈر بھی ہے. اور دوسرا صورت یہ ہے کہ جی ہم اس کو منی بل کے طور پہ لے آئیں تو اس میں پھر سینٹ کا معاملہ نہیں رہتا، لیکن اس کے لیے پھر بجٹ کی منظوری تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور تب تک جون جولائی ہو جائے گا. جو اصل مقصد ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے. آج جو ہے وہ جو مشاورتی اجلاس تھا وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. اب انہوں نے کہا کہ اگلے کابینہ کے اجلاس میں جائیں گے، لیکن یہ معاملہ پھنسا ہوا. اچھا خرم نواز صاحب، سر وجہ کیا ہے؟ یہ جو اندر اختلافات ہیں یہ واقعی جینون ہیں؟ خان صاحب خود ہاتھ ہارٹیڈلی کرنا چاہتے ہیں، ایشو کیا ہے؟ دیکھیں اور ڈیفینڈ کیسے کریں گے سر پی ٹی آئی والے سے؟ دیکھیں جی یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں جب ہماری کیبنٹ بیٹھتی ہے تو وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور وہ اختلاف رائے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے. اگر آج کوئی ایمنسٹی وہ آئے گی تو اس میں عمران خان اپنا کالا دھن سفید نہیں کریں گے. سر انہوں نے ماضی میں کر لیا تھا. وہ پارلیمنٹیرین نہیں کریں گے. وہ بڑے جو اور جن کے پاس بلیک منی ہے وہ ان کے لیے یہ اگر ٹیکس ایمنسٹی اور عام لوگوں کو اس ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے، یا ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. دوسری بات میری بہن نے کی، میں ان سے یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پڑھنے سے آتی ہیں، اور میرے خیال میں جتنی جو خان صاحب نے آج بھی کہا کہ ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں تو وہ انہوں نے پڑھا، وہ انہوں نے پڑھا ہے تو ان کو پتہ لگا. آج اس ملک کے یہ جو حالات ہیں، میں ان سے کہوں گا صرف ایک بات میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ خدا را اپنے لیڈروں سے کہیں کہ خالی حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں نہ آئیں. آج اگر وہی ہم دنیا کے پاس جا رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے تو ہمیں نہ جانے کی ضرورت پڑے. اگر وہ اپنے بچوں کی اور اپنا پیسہ پاکستان میں لے کے آ جائے تو یہ ساری ٹینشن اس پاکستان کی گورنمنٹ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو ترامیم بات کی جا رہی ہے، جو خبریں آتی رہیں کہ جی جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ نکات ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے خیال میں ان میں کچھ تبدیلی ہو سکے گی؟ بالکل ہو سکے جی. یعنی انہیں نہیں کہ اسلانی ضرور ہے یہ اسکیم بجٹ سے پہلے، جس طرح سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن اس کے اوپر جو بھی امینڈمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، روکا جا سکتا ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. سیر صاحبہ جس طرح انہوں نے مثال دی، سولنگی صاحب نے 2016 میں ایسا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے رکاوٹ ڈالی تھی اس قسم کے ایسے ایک آرڈیننس پہ. اگر یہ آرڈیننس کی صورت میں آتا ہے تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی، اور اس اسکیم کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا گورنمنٹ کی ڈیسیجن کو سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی؟
देखिए पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे इकदाम को सपोर्ट नहीं करेगी कि जो शॉर्टकट के जरिए आएगा। अगर आप कोई चीज़ लाना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्लियामेंट के सामने रखें। खाइफ किस बात के लिए है? खाइफ इसलिए है कि इल प्लान है, खाइफ इसलिए है कि डायरेक्शन लेस है, खाइफ इसलिए ये है कि ये बगैर सोचे समझे बोलते हैं। बड़ी बात की राजा साहब ने कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर वो पढ़ा होता, उन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा होता तो शायद वो ऐसे बेतुके बयानात नहीं देते कि कहीं भी कहते। कभी उन्होंने कहा कि जी कर्जा लेने गए तो खुदकुशी कर लेंगे, फिर खुदकुशी तो नहीं की, कर्जा जरूर लिया। देखिए बात ये कि आप उनको पता नहीं था कि अंदर खजाना ही खाला है। जरा तहम्मुल से सुने क्योंकि 8 महीने हो गए हैं, कुछ डिलीवर नहीं किया, 9वां महीना शुरू हो रहा है और अभी तक ये सिर्फ कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। यकीनन इनसे नहीं संभल रहा। ये कह रहे थे कि जी हम तो 12 बिलियन डॉलर्स बाहर से ले आए हैं, अब हमें कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कितने बिलियन डॉलर से के बाद आपको कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी? किन शराइत पे आप IMF के कर्जा ला रहे हैं और किन अब आप एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं? आपके अंदर इख्तलाफात, मैं तो बिल्कुल इसकी जो दोनों पहलुओं पे जो है कहूंगी कि जो सोलंकी साहब ने कहा कि ये इस बात का इनको मालूम है कि ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे तो पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, यकीनन ये सेनेट से वापस होगी। और अगर दूसरी चीज यही वजह है कि ये डिले से काम लिया जा रहा है कि इनको रोजाना एक शोशा चाहिए होता है जिसको लेके ये अवाम की नजर डाइवर्ट करें उन इश्यूज से जो वो अवाम आज ये एमनेस्टी स्कीम आपके ख्याल में शोशा है? ये देखिए बात ये है बहस कि जी आज एक्सेप्ट हो रही है, आज एक्सेप्ट नहीं हो रही, आज कैबिनेट की मीटिंग बैठी है। देखिए ये चीजों को खींचना, ये ट्वीट्स, आप ट्वीट्स करने के बजाय हुकूमत चलाएं बाहर। ट्वीट में तो बड़ा मुबम उन्होंने लिखा है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं हो पा रही है। असल चीज जो है इनके रवैये बदलने की जरूरत है, इन्हें कारकर्दगी पे तवज्जो देने की जरूरत है, इन्हें अपनी नाकामियों को समझने की जरूरत है। ये इस किस्म के तजुर्बात ने पूरे मुल्क को डिजास्टर पे लेके जा रहे हैं। मैं खुरम साहब आपकी तरफ आती हूँ, सर साहब आपकी तरफ आती हूँ। छोटा सा सर मैंने IMF के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है सर। ले लें, मैं ये कहना चाह रहा था जिस तरह मेरी बहन ने कहा, देखिए हम ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाना चाहते जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम की टैक्स का पैसा लूटें और लूट मार करें और अपने बच्चों की जायदादें बाहर जाके बनाएं। हम ऐसी कोई कारकर्दगी हम लोग नहीं दिखाना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें। वो भी अभी तक नहीं हुआ वैसे रेगुलराइज। एक मुख्तसर वक्फा उसके बाद जो IMF के हवाले से पॉइंट साहिर साहब ने जो डिबेट के लिए छोड़ा है उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो IMF के डायरेक्टर है फॉर सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, उन्होंने कहा है कि अगर रिफॉर्म्स इमीडिएटली इकोनॉमी के हवाले से नहीं किए पाकिस्तान ने तो जो रीजन है उसके अंदर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक बोझ की सूरत अख्तियार कर जाएगी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हमने बात की कि इस वक्त की हुकूमत को जो माशी चैलेंजेस हैं और उसके बाद IMF के हवाले से और फिर ये सारी बातें कहना कि किन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है PTI के जो खाली खजाना है वो भरे, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा IMF भी डालने जा रहा है। सोलंकी साहब, क्योंकि सर ये आखिरी सेगमेंट है, जो IMF के डायरेक्टर है फॉर सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, उन्होंने सर एक जगह पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जी मैं सारे साहब आपकी तरफ आती हूँ, वो ये कि अगर इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, तो फिर जो ओवरऑल रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी सर एक बोझ बन जाएगी। आपके ख्याल में क्या PTI इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है? वर्ल्ड बैंक से लेके सर एशियाई तरक्याती बैंक, हर एक की रिपोर्ट ये आ रही है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हर गुजरते साल के साथ हमारा मजीद से मजीद डिक्रीज होता जाएगा। देखिए तमाम जो आलमी इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके जो तज्जिए हैं, हमारा अपना स्टेट बैंक, वो भी कुछ अच्छे नहीं है। मूडीज, फिच सॉल्यूशंस, सब ने ये कहा है कि आपकी जो GDP है वो तकरीबन आधी हो जाएगी और ये 2024 तक जो है वो नीचे की तरफ 2.6 के अराउंड उन्होंने कोट किया। तो बात ये है कि ये है, अब इस्लाहात की जहां तक बात है वो अभी तक तो कोई इस्लाहात नहीं हुई, जब होंगी तो हम बात करेंगे, लेकिन इस्लाहात से पहले जो उसको स्टेबलाइज करने की जो बात है उस हवाले से अक्सर जो माहिरीन मईशत थे, जब नून लीग की हुकूमत के आखिरी अदवार थे उसमें भी ये बातें शुरू हो गई थी कि लामहला हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट में आने से पहले जहांगीर तरीन समेत जो PTI के मोतबर शख्सियत हैं, उन्होंने तक असद उमर पे तनकीद की है कि इन्होंने
بہت دیر سے فیصلہ کر کے معیشت کو زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ان متضاد بیانات نے جس میں خود جو اسد عمر صاحب نے، رزاق داؤد نے کہ جی دیوالیہ ہونے والا ہے تو ہم کنگلے ہونے والے ہیں، پھر خان صاحب خود یہاں بھی اور ملک سے باہر ہر جگہ جو کرپشن کی جو کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آپ کی ملکی معیشت پہ جو انڈیسیشن ہے، فیصلہ نہ کر سکنے کی جو بات ہے، 8 مہینے ہو گئے، اب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کا IMF کا پروگرام ہے وہ شاید بجٹ کے بعد جا کے امپلیمنٹ ہوگا۔ سر وہ کہہ رہے ہیں اپریل میں اگریمنٹ ہو جائے گا ویسے اس پہ، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شاید بجٹ کے بعد شروع ہو، یعنی کہ اس کے لیے بھی انتظار کرنا۔ اچھا وقت تھوڑا سا کم ہے سر، میں معذرت چاہوں گی۔ سائرہ صاحبہ کوئکلی آپ کا رسپانس کہ چلے نون لیگ کی گورنمنٹ جو کچھ کر کے گئی، ڈالر کہاں پہنچا کے گئی، مہنگائی جو آج ہے PTI اس کا ذمہ دار بھی پچھلی گورنمنٹ کو ٹھہراتی ہے، بٹ آپ کے خیال میں جو سٹیٹس آ رہے ہیں ہر رپورٹ کے اگلا 1.5 سال 1 سال، اسد عمر صاحب نے خود کہہ دیا کہ 1.5 سال میں صورتحال بہتر ہوگی، آپ کے خیال میں واقعی ہو سکے گی یا یہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے خود انہوں نے برباد کیا، پھر کہا کہ معیشت ICU سے نکل آئی ہے۔ کیسے نکل آئی ہے؟ مطلب آپ فیکٹس دیکھیں، ابھی بھی آپ ایمنسٹی اسکیم کو دیکھیں، کل کو یہ لے کے آئیں گے، یہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کیبنٹ میں، جی جمہوریت ہے، جی آدھے اس کے خلاف ہیں، آدھے حق میں ہیں۔ یہی تماشا انہوں نے IMF پہ کیا، یہی تماشا انہوں نے سعودی عرب پہ، اور اصل چیز جو ہے نا وہ نااہل ہے، انکمپیٹنسی ہے جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے اندر کی جو رفٹ ہے، ان کے یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ان کو کوئی ویژن نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کی ٹانگیں کون کھینچتے ہیں؟ اب یہ منسٹری اسکیم جو ہے، اچھا وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو مطلب ان کی تو کوئی چیز اندر بھی نہیں نا ہوتی۔ ٹھیک یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے یہ بڑے مطلب وہ اس پہ مغز ماری کر کے آئے، پرائم منسٹر کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ اسمبلی کے پاس جانا ہے، نہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے، آرڈیننس پہ آرڈیننس لائیں گے، یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، اور عام آدمی کی زندگی دن بدن بوجھ تلے دب گئی ہے، اور ایک سے نیا ایک پروجیکٹ روز افتتاح کرتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابھی تو سائرہ صاحبہ میں آپ کو خبر ایک اور بھی سنا دوں کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ 80% جو ریٹس ہیں بجلی گیس وغیرہ کے، ان کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ وہ بھی مزید بڑھنے جا رہے ہیں، گیس کے اوپر اسپیشلی۔ تو ابھی ایک بوم اور ہے جو کہ بجٹ سے پہلے تیار ہے عوام کے لیے، وہ اب خرم صاحب سے پوچھتی ہوں، نہیں وہ ابھی ان پروسیس ہے، وہ ریکمنڈیشن ابھی آنی ہے، وہ ابھی آنی ہے، بالکل بالکل وہ سے بڑھ چکا ہے۔ خرم صاحب مسکرا رہے ہیں، عوام رو رہی ہے، سر آپ بات کرتے ہیں سر۔ وہ بجلی مہنگی ہو یا کچھ، وہ پاکستان کی نہیں، پاکستان کو تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کو اس کی ظاہری بات ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ میری بہن سائرہ اور مطلب اور بہت سارے لوگوں کو نہیں فرق پڑتا جتنی مرضی مہنگی ہو جائے۔ دوسرا یہ بھی آن ریکارڈ ہے سر کہ آخری 2 سال میں نون لیگ نے نہیں بڑھائے تھے، ہولڈ کر کے رکھے تھے، یہ بھی آن ریکارڈ بالکل صحیح بات ہے۔ جب ہم نے ٹیک اوور کیا، میں نے پہلے بھی بات کی، ہم جیسے سفید پوش لوگوں کو سب متاثرین ہیں۔ جی خرم صاحب، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے ٹیکس اصلاحات یا یہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ اکانومی کو لانگ ٹرم ایک اچھے طریقے سے اسد عمر صاحب ہینڈل کر رہے ہیں تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو سکے۔ سر کل کی خبر تھی کہ ان کو چینج کرنے والے، ان کو دیکھیں یہ تو میڈیا پہ دن کو 4 خبریں چلتی ہیں، لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے۔ وہ جو اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں بہتر طریقے سے۔ دوسرا سر فہرست ہے سر وہ ان وزراء میں جو چینج ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، نہیں انشاءاللہ نہیں چینج ہوں گے۔ یہ سب ریومرز ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ اسد عمر کر سکتے ہیں، نہ عمران خان کر سکتا ہے، نہ PTI کی گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی عوام کو باہر گروی رکھ کے جلدی جلدی قرضے رہیں اور جلدی جلدی میگا پروجیکٹس کریں، ان میں کرپشن کریں اور وہی پیسہ اٹھا کے واپس باہر لے جائیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہم جو کریں گے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے دیکھ سن کے۔ ہم قرضہ ہی رہے نا سر، نہیں تو قرضے کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس چیزیں خالی، خزانہ خالی، موٹر وے گروی، پاکستان کے ادارے گروی، اور ہم محاورہ سائرہ نے بولا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بالکل ان کے اوپر جو ہے نا صادق آتا ہے یہ محاورہ، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ بات یہ ہے
اسد عمر صاحب کو تو پچھلے 5 سال یہی تیاری کرواتے رہے ہیں، آنگن ٹیڑھا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ کہ وہ انہوں نے جو ہے جو تیاری کی وہ صرف کلیمز اور بونگیاں مارنے کی، شوشے چھوڑنے کی میں کہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ they have added to the crisis political instability. اب ذرا سا تھوڑا سا صبر کیجئے. They have added to the crisis پولیٹیکل انسٹیبلٹی. کبھی وزیر اعظم جو ہے پریزیڈینشل سسٹم کی بات آتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی خبر آتی ہے کہ جی وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائیں گے. اور قومی بیانیہ آج جو ہے پاکستان چور ہے. جب آپ کا قومی بیانیہ یہ ہو تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ پاکستان چور نہیں ہے، پاکستان چور نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان چور نہیں ہے، زرداری اور نواز شریف چور ہے. بجلی آپ نے بڑھا دی، آپ گیس آپ نے بڑھا دی، ہر چیز کی قیمت آپ نے بڑھا دی، آئی ایم ایف کی شرائط آپ پہلے سے مان رہے ہیں. لیکن صرف یہ کہ میں نہ مانو والی گردان ہے، میں نہ مانو والی گردان اور ڈائریکشن لیس جو آپ ہیں اس کی وجہ سے قوم کرائسس کا شکار ہے. اور ابھی مجھے نہیں سمجھتا کہ آگے ہمیں کیا فیس کرنا ہے. بہتر یہ کہ یا تو یہ تو پرفارمنس کی طرف توجہ دیں، یا اور یہ جو خامخواہی کے دعوے ہیں یہ چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی خامیاں کہاں ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان انصاف نو ڈاؤٹ چیلنجز کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے، لیکن ٹائم فریم بڑا کم ہے اور اس میں عوام کو رزلٹ ضرور دینے ہیں، اور یہی سب سے بڑا بوجھ ہے جو کہ خان صاحب کے کندھوں کے اوپر اس وقت موجود ہے. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.